السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، نوکیا قلم کی خصوصی پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سماعت فرمائے ایک چشم کشا تحریر اور کتاب مر گئی۔ محرر ڈاکٹر امتیاز عبدالقادر بارہم اللہ، آواز ڈاکٹر نکھت عروج۔ علم کے چراغ بجھ رہے ہیں۔ کشمیر میں کتب فروش اپنا کاروبار لپیٹ رہے ہیں۔ یہ محض عام دکانیں نہیں بلکہ ایک عہد، تہذیب اور روایت قبل از وقت تمام ہو رہے ہیں، جہاں اوراق کی خوشبو، افکار کی ضیاء پاشی، ماضی کی لنترانی، شعور کی بازگش، روح کی غذا ہوا کرتی تھی، آج وہ در بند ہو رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ذہنی نشوونما اور فکر و نظر کی پناہ گاہیں مقفل ہو رہی ہیں۔ تعلیمی ادارے ڈگریاں بانٹ تو رہے ہیں لیکن شعور وہ تو کہیں گم ہو چکا ہے۔ مادے کی تسکین تو ہے پر روح کا کیا؟ زمانے کی گرد میں وہ کہیں مدفون ہے۔ جہاں کتاب نہ ہو وہاں بحثیں خاموش ہو جاتی ہیں، اور جہاں سوال نہ ہو وہاں جواب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ بر صغیر میں علم کے دیے ٹمٹما رہے ہیں۔ آلات جدید نے نسل نو کو کتابوں سے برگشتہ کر دیا ہے۔ مستقبل کی تاریکی صرف اندیشہ نہیں بلکہ اب حقیقت بنتی جا رہی ہیں۔ ہم تو اداس نسلوں کے وارث ہیں، اور آنے والی نسلیں صرف تسکین شکم کے اڈوں یعنی ریسٹورنٹس کا طواف کرتی نظر آ رہی ہیں۔ کتاب اور کتب خانہ پرانی یاد بنتے جا رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ سے سطر در سطر ورق آباد کرنے کا ہنر آسان نہیں ہوتا۔ فرحات صفت لوگ ان پہاڑوں سے جوئے علم نکال لاتے ہیں، اور کئی گمنام شہید علم کے ان پہاڑوں اور ندیوں کی خواندگی کرتے کرتے جاں سے گزر جاتے ہیں۔ کتابیں گفتگو کرتی ہیں۔ جہالت اور محکومی کی خزاں میں کتابوں کے گلابوں سے بہار آتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں آج بھی کتب خانے اعلیٰ مقام ہوتے ہیں۔ واشنگٹن کے مرکزی چوک میں 3 اہم ترین عمارات ہیں: سپریم کورٹ، پارلیمنٹ ہاؤس اور لائبریری۔ یورپین دوران سفر بس، ریل، جہاز میں کتاب، رسالہ یا اخبار ہاتھ میں لیے مطالعے میں مشغول ہوتے ہیں۔ وہاں کتابوں کی اشاعت لاکھوں میں ہوتی ہیں، اور یہاں کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کی موجودگی میں کتاب کی کیا ضرورت۔ حالانکہ انٹرنیٹ بنانے والے آج بھی کتاب سے منسلک ہے اور پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہیں۔ ہم پر یہ آشوب، یہ مرگ شعور، یہ سانح عظیم، یہ ذلت و مسکنت حادثاتی نہیں بلکہ اکتسابی ہیں، اپنے ہاتھوں خریدا ہوا توق گلو ہیں۔ آج کتابوں کا عالمی دن مہذب قومیں سیلیبریٹ کر رہی ہیں، اور ہماری نئی پود انٹرنیٹ اور موبائل کی غلامی میں قید ہے۔ کتابوں کے عالمی دن کا آغاز 1616 میں اسپین سے ہوا۔ اسپین کے شمال مشرق کیٹولینا میں ہر سال 23 مارچ سے 25 مارچ تک لوگ اپنے احباب کو گلاب کے پھول پیش کرتے اور مشہور ناول شیکسپیئر کے ڈرامے ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ روایت دوسرے علاقوں میں بھی مشہور ہو گئی، اور اس نے کتابوں کے عالمی دن کی شکل اختیار کر لی۔ 1995 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جنرل کونسل کا اجلاس فرانس میں ہوا، جس میں اس ادارے نے 23 اپریل کو ورلڈ بک ڈے اینڈ کاپی رائٹس ڈے قرار دیا، جس کے بعد دنیا کے کئی ممالک نے اسے منانے کا آغاز کیا۔ بر صغیر کی علمی روایت ہمیشہ علم کے دیوں سے روشن رہی ہے۔ اچھے برے موسم آئے، خزاں اور بہار نے بھی ڈیرے ڈالے، طوفان اور باد و باران نے بھی اپنی پوری کوشش کی، لیکن یہ دیے اپنی حفاظت خود کرتے رہے۔ علمی سفر ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے تعلیم کے زیور سے بہرامند کیا جائے، اور تعلیم وہ جو فرقہ بندیوں اور مسالک کے تعصب سے آزاد ہو۔ اسلامی تمدن میں علم اور تحصیل علم انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب تک تاریخ کے اوراق گیلان کی اس بستی کو یاد کرتے ہیں جس نے 6-7 سال کے ایک معصوم کو چند اشرفیہ دے کر ایک قافلے کے ہمراہ کر دیا کہ وہ بچہ علم حاصل کرے۔ یہی بچہ بڑا ہو کر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آسمان بغداد پر آفتاب ہدایت بن کر چمکا۔ دوسری طرف مکہ کی ایثار پیشہ ماں ہیں، جس نے اپنے مسائل و مشکلات کے باوجود اپنے بیٹے کو دین کا روشن دماغ، اعلیٰ ظرفی، سیر چشم، ذہین و فطین طالب علم بنانے کے لیے ساری عمر عزیمت و استقامت کی بے مثال داستاں رقم کی۔ مائیں بچوں کو آج بھی لمبے اسفار پر بھیجتی ہیں، اس لیے کہ وہ دولت کے انبار جمع کرے،
لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کو صرف ایک ہی فکر رہی کہ اس کا نور نظر اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرے اور دنیا کے انسانوں کو اس مرزا آخرت میں ایسی فصل بونے کی قابل بنا دے جس کا پھل انہیں جنت کی شکل میں عطا ہو جائے۔ علم انسان کا امتیاز ہی نہیں بلکہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، جس کی تکمیل کا واحد ذریعہ مطالعہ ہے۔ مطالعہ استعداد کی کنجی اور صلاحیتوں کو پیدا کرنے کا بہترین آلہ ہے، زاویہ نظر و فکر کو وسیع کرنے کا بہترین وسیلہ۔ اسلام نے تلقین کی کہ تحصیل علم ایک مقدس فریضہ ہے۔ اسی تعلیم کا اثر ہے کہ اسلامی دنیا میں علمی تحقیق و تجسس کا ذوق و شوق سرعت کے ساتھ پھیلتا گیا۔ کتاب و حکمت کی یہی تعلیم ہے جس کی بدولت انسانوں نے طبعی کائنات کی قوتوں کو مسخر کیا اور انہیں اپنے تصرف میں لایا۔ کتاب ایک مسلمہ حقیقت ہے، اسے ہر دور ہر زمانے میں فضیلت حاصل رہی ہے۔ بقول حکیم محمد سعید شہید، انسانی تہذیب کے دور میں کتاب کو بلند مقام حاصل رہا ہے۔ بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ تہذیب انسانی کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جو کتاب سے تہی دامن رہا ہو اور فکر کتاب سے آزاد ہو جائے۔ دراصل کتابیں بلند خیالات اور سنہری جذبات کی دستاویزی یادگاریں ہوتی ہیں۔ کتابیں بحر حیات کی سیپیاں ہیں جن میں پر اسرار موتی بند ہیں۔ کتابیں معلومات کے ثمردار درختوں کے باغ ہیں، گزرے ہوئے بزرگوں کے دھڑکتے دل ہیں، حسن و جمال کے آئینے ہیں اور وقت کی گزری ہوئی بہاروں کے عکس ہیں۔ کتابیں لافانی بلبلیں ہیں جو زندگی کے پھولوں پر سرمدی نغمے گاتی ہیں۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں کتاب پھولوں کا ایک ایسا باغ ہے کہ اسے ساتھ لیے پھروں اور جہاں چاہوں اس سے خوشا چینی کر لوں۔ در حقیقت کتاب ایک ایسی روشنی ہے جس نے گزرے زمانے کی شمع کو کسی لمحہ مدھم ہونے نہیں دیا۔ زمانے کی ترقی اسی مینارہ نور کی مرہون منت ہے۔ یہ فاصلوں کی بازگشت ہے اور خاموشیوں کی آوازیں ہیں۔ البیرونی نے لکھا ہے، خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیاروں کا کام دیتی ہیں۔ کتاب لق و دق صحرا میں مونس ہے، ایک ایسا دوست جو کبھی اشتعال نہیں دلاتی، ایک ایسا ہمدم جو کبھی تکبر میں نہیں ڈالتی، ایسا رفیق جو افسردہ نہیں کرتی، ایسا پڑوسی جو ہم سے آگے نکلنا نہیں چاہتی، ایسا ساتھی جو خوشامد و تملق سے تمہارا مال لینا نہیں چاہے گی، فریب کا معاملہ کرتی ہے نہ جھوٹ اور نفاق سے دھوکہ دیتی ہے۔ کتاب ہی وہ دل نواز ہے جس کو دیکھو تو مسرت بڑھ جاتی ہے، ذہن تازہ رہتا ہے، پاکیزہ نفس عمدہ ہوتا ہے، سینہ آباد ہوتا ہے۔ کتابوں سے تعلق لوگوں کی نظر میں آپ کی تعظیم میں اضافہ کرتا ہے۔ کتاب ہماری اطاعت رات میں بھی ایسے ہی کرتی ہے جیسے دن میں، سفر و حضر میں یکساں ہمارا کہاں مانتی ہے۔ وہ نیند کا بہانہ کرتی ہے نہ رات میں جگنے کا۔ وہ ایسا معلم ہے جس کی آپ کو ضرورت پڑے تو کبھی پیچھے نہ ہٹے گا۔ برے ہم نشین سے بچاتی ہیں، بیکار خواہشوں، لہو و لعب اور آرام پسندی سے محفوظ رکھتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عصر حاضر مختلف نظریاتی لہروں اور فکری سمتوں کی باہمی آویزش اور ٹکر کا دور ہے۔ تصادم اور کشمکش کی اس فضا میں کمزور نظریاتی بنیادوں پر کھڑی اقوام زبردست خطرے میں ہیں۔ طاقتور اقوام کی طرف سے تمدنی، علمی، تہذیبی اور سیاسی الغار نے بھرپور حملے کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ ان پرآشوب حالات میں کوئی ایسی قوم ابھر ہی نہیں سکتی جو دوسروں کے ذہنی افکار کی گدائی کرتی پھرے اور جس کے پاس ایک مضبوط فکری اور علمی انقلاب برپا کرنے کے لیے کوئی نظریاتی سرمایہ نہ ہو۔ کتاب میں گم ہونا در حقیقت ذہن سے برسوں کی گرد جھاڑ دیتا ہے۔ علم و حکمت کے سمندر میں سفر کرنے کے لیے مطالعے کی ناؤ لازمی ہے۔ اعلیٰ نظریات اور تصورات، خیالات اور تخیلات مطالعے کا زینہ عبور کرتے ہی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس چمن رنگ و بو کے گلگشت بنیے، اس جام شراب کے رسیاں اور حافظ کی طرح فراختے وہ کتابیں وہ گوشہ چمنے کا نعرہ مستانے کا عملی مظہر بنے۔ دنیا کی عظیم سوانح حیات دیکھے تو ان کی کامیابی کے پیچھے کتب بینی ہی کار فرما ہیں۔ کوفے کے مشہور مصنف جاحظ کتب فروشوں کی دکانیں کرائے پر لے کر ساری رات کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ ممتاز فلسفی ابن رشد اپنی زندگی میں صرف 2 راتوں کو مطالعہ نہیں کر سکے،
کیونکہ ان 2 راتوں میں ان کے قریبی عزیز وفات پا گئے تھے۔ خلیفہ عباس المتوکل کے وزیر فتح بن خاقان اپنی آستین میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے، جب بھی سرکاری کاموں سے ذرا فرصت ملتی کتاب نکال کر پڑھنے لگتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا افسوس تھا کہ کھانے کا وقت مطالعے کے بغیر گزر جاتا ہے۔ عزیزان من، ڈھلتی ہوئی شام، کھلتی فضا، چائے کا کپ اور ایک اچھی کتاب کا ساتھ، اس سے بڑھ کر خود کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ وقت کا اس سے بہتر مصرف کیا ہو سکتا ہے؟ فارسی کا ایک معروف مقولہ ہے کہ ہم نشینی بأس کتاب مخوا کے صاحب بودگاہ و بیگاہ۔ کتاب سے بہتر کوئی ہم نشی تلاش کرنا فضول ہے، یہ ہر موقع پر ہی ساتھی اور رفیق ہے۔ اسکندر نے اپنی کتب خانے کو روحان معالج کا نام دے رکھا تھا۔ تمام انقلابات کے پیچھے قلم و کرتاس ہی رہے ہیں، چاہے وہ مذہبی انقلاب ہو یا سماجی۔ معاشی میدان میں کمیونسٹوں کے لیے کارل مارکس کی داس کیپٹل ہو یا کیپٹلزم کے لیے ایڈم اسمتھ کی دا ویلتھ آف نیشن۔ سیاسی میدان میں ہندوؤں کے چاکیا کی ارتھ شاستر ہو یا چینیوں کے لیے ماؤ زے تونگ کی سرخ کتاب، یا اہل مغرب کے لیے میکاولی کی دا پرنس، الہیات میں مسلمانوں کے لیے مولانا روم کی مثنوی، ادب میں عربی کی الف لیلا ہو یا فردوسی کا شاہنامہ، مذہب کی دفاع میں سعید نورسی کے رسائل نور ہو یا رادھا کرشنن کی کتب، غرض ہر سمت کتاب اذہان پر حکومت کرتی نظر آتی ہیں۔ عظیم یونانی فلسفی سقراط لکھتے ہیں کہ اپنا وقت دوسروں کی تحریروں کے مطالعے میں اپنی سمجھ بڑھانے میں صرف کرو، اس طرح تم ان چیزوں کو نہایت آسانی سے حاصل کر سکو گے جس کو حاصل کرنے میں دوسروں کو محنت و مشقت کرنی پڑی۔ ملت اسلامیہ کے پاس اللہ کی عظیم نعمت قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا پیغام آفاقی، ابدی اور لازوال ہے۔ یہ پیغام آواز دوست ہیں، زمانے کی گرد اسے آلودہ نہ کر سکی، جدید دور کے تقاضوں کے آگے اس نے سپر نہیں ڈالے، اس کے اصول مضبوط و مستحکم ہیں، اس کی ہدایت مان نہیں پڑی، تسلسل زمانہ اس کی روشنی کو مدھم نہ کر سکی۔ اس کا مخاطب تب بھی انسان تھا اور آج بھی ہر آیت قاری کی انگلی پکڑ کر اسے راہ راست کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں لانے والی کتاب، ہر مطلق العنان سے توڑ کر قادر مطلق رب سے جوڑنے والی صحیفہ ہدایت۔ اسلام نے غور و فکر پر بڑا زور دیا ہے۔ اسلام کی بنیاد اگرچہ وحی اور خبر پر ہے، مگر اس منبع سے نظر و بصر، عقل و فکر، تفکیر و تدبیر اور تفقع، زمین میں چل پھر کر آثار کا مطالعہ، آسمانوں کی طرف توجہ، سمندروں کی موجودات کے مشاہدے، غرض سماع و بصر اور فواد کے ہمہ جہتی استعمال کی تاکید بھی ملتی ہے۔